الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. عزیزان گرامی، آج کا دن خانوادہ رسالت کے لیے بالخصوص اور شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بالعموم بہت ہی دکھ اور مصیبت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوفہ میں خانوادہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں مظلوم کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اس طرح گریہ آہوزاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر مدینہ میں گریہ اور بقا تھا. آج کا دن وہ دن تھا کہ جس دن سید الصابرین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی وہ لمحے آئے کہ جب اپنے بیٹے حسن کو زار و قطار روتے روتے جب اس کو ہچکی بن گئی تو ان کو حوصلہ دلاتے رہے، ان کو تسلی دلاتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، اپنے آپ پہ قابو رکھا. جب اپنے بیٹے حسین ابن علی کو روتے ہوئے دیکھا، زار و قطار رو رو کے حسین کی حالت یہ تھی کہ حسین کی ہچکی بن چکی تھی اور بابا کے غم میں زار و قطار رو رہے تھے. علی اپنے حسین صابر بیٹے کو بھی صبر کی تلقین کر رہے تھے اور خود بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے تھے. لیکن جب علی کی بیٹیاں زینب اور کلثوم اپنے بابا کے پاس آئی
اور بابا کی حالت دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کیا۔ پہلے تو علی حوصلہ دلاتے رہے بیٹیوں کو، لیکن علی کے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، اور اب علی پہ اتنا غم طاری تھا کہ علی زاروں قطار رو رہے تھے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے اور روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ عزیزان گرامی، ہم امیر المومنین کی خدمت میں عرض کریں کہ آج اپنی بیٹی زینب اور کلثوم کو روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے، کل روز عاشور یہی تیری بیٹیاں کس طرح اپنے بھائیوں کے بے گور و کفن لاشوں پر رو رہی ہوں گی، اور کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوگا۔ آج کا دن پوری کائنات میں وہ دن ہے کہ جو رات گزری ہے، اس کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ کوفہ کا کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے خون تھا، جو علی ابن ابی طالب کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے تھا۔ علی خود اپنے آپ کو اپنے ایک مکتوب میں انا المظلوم کہہ کے متعارف کرواتے ہیں کہ میں خود مظلوم ہوں، اور کہہ کن رہے ہیں اپنے شیعوں سے، اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ سنو میں مظلوم ہوں، اور میری مظلومیت کا پہلو کیا ہے کہ تم میرے ماننے والوں نے، میرے شیعوں نے بھی میرے حق کے خلافت و امامت اور ولایت کو نہیں سمجھا اور اس کا وہ دفاع نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے وہ مکتوب لکھوانے کے بعد حکم جاری کیا تھا کہ میرا یہ خط ہر روز جمعہ میرے شیعوں کو بار بار پڑھ کے سنایا جائے جنہوں نے میرے حق کے خلافت کے دفاع میں کوتاہی کی ہے۔ علی وہ مظلوم ہے کہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ پوچھتی ہے کہ ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، تو رو کے فرماتے ہیں اگر یہی کچھ ہوتا تو شاید علی صبر کر جاتا۔ اے بنت رسول، حالت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید ہوئے پورے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ سن 40 ہجری میں کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آج 1440 ہے، گویا کہ علی ابن ابی طالب کو پورے 1400 سال اس دنیا سے گئے ہوئے گزر چکے۔ افسوس یہ ہے میرے بھائیوں کہ علی آج بھی مظلوم ہے۔ دنیا میں اس وقت یہ رواج ہے، یہ رائج ہے، کسی بھی شخصیت کے کارناموں کو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، اس کی حیات کو 100 سال گزر جائیں تو 100 سالہ تقریبات منائی جاتی ہیں، 200 سال گزر جائیں 200 سالہ تقریبات، ہر صدی کے ساتھ اس کی تقریبات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے 1400 سال مکمل ہوئے ہیں، اور ہم علی کے شیعہ ہونے کے دعوے داروں نے جس طرح ان 1400 سالہ شہادت کی مجالس و تقریبات کو منانا تھا، افسوس کہ ہم نے اس پہ ذرا بھر بھی توجہ نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 1400 سالہ تاریخ میں علی ابن ابی طالب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو اتار چڑھاؤ اور جو سلوک ہوا، جو آپ کی تعلیمات دنیا تک پہنچی، جو آپ کی تعلیمات میں اتار و چڑھاؤ ہوا، جو آپ کی محبت کے جرم میں لوگ قربان ہوئے، یا جنہوں نے آپ کی محبت کے صلے میں مقام اور رتبے پائے، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے لائی جاتی، اور مقام امیر المومنین علیہ السلام کو 1400 سالہ تاریخ کے روشنی میں بتایا اور دکھایا جاتا، شاید دنیا کو کچھ علی کے مقام و رتبے کا علم ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ ہم ایک 6 مہینے سے اس موضوع پہ چیخ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں، میڈیا
سوشل میڈیا سب پہ کوشش کر رہے تھے کہ اس دن کو بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی خصوصیت کے ساتھ منایا جائے، لیکن افسوس کہ مجلس میں یقیناً ایک ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مظلوم کا، کربلا کے کسی بھی شہید کا، اہل بیت کے کسی بھی مظلوم کا تذکرہ کر لیں، عبادت ہو جائے گی، آنسو آ گئے، سعادت مل جائے گی، نجات کی ضمانت مل جائے گی، لیکن ہمیں کم از کم ان کی سیرت، کردار، فضائل، مناقب آگے پیچھے نہیں تو جو ایام خاص ہیں ان میں تو کم از کم اس کو بیان کرنا چاہیے۔ افسوس کہ کل ہمارے ہاں مجلس ہوئی، لیکن اس میں ہمارے دونوں مہربانوں نے جو کچھ علی کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہمیں حسین کے ذکر سے قطعاً اختلاف نہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن کل علی کا دن تھا۔ ہم کسی اور موضوع پہ لاکھوں باتیں کر لیں، آل محمد کا پیغام ہے، کہ علی پہ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ میرے بعض دوستوں کو، برخورداروں کو میری یہ ناراضگی ناپسند بھی آئی کہ آپ نے یہ کیا، لیکن افسوس کہ میں نے ان ساتھیوں کو پہلے کہا تھا کہ اس موضوع پہ توجہ دینی ہے، آنے والے ساتھیوں کو پہلے باور کرانا ہے کہ آج مخصوص دن یہ ہے، ہمیں کم از کم اپنے سٹیج سے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہیے۔ دشمن علی تو یہ بیان نہیں کرے گا جی، اگر ہم بھی اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہی کچھ ہوا کہ جو ہم نے کل یہاں دیکھا۔ بے شک علی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، نہ ان کے فضائل کا حق ادا کر سکتے، نہ ان کے مصائب کا حق ادا کر سکتے، نہ ان کے کمالات علمی کا، نہ ان کے جہاد کا، نہ ان کی زندگی کے کسی ایک شعبے، ایک کمال کا بھی احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن کم از کم فہرستی ہم بیان کر دیں، انڈیکسی بتا دیں اپنے بچوں کو کہ علی کن کن شعبوں میں کمال پہ فائز ہے۔ لیکن ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، ہم اسی روایت میں آئے اور گزر گئے۔ عزیزان گرامی، میری تمام بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک دن کافی نہیں، ہم یہ پورا سال اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان کے لیے، علی شناسی کے لیے منائیں، اور علی کی سیرت، کردار، تاریخ، ان کے فضائل و مناقب، ان کے فرامین، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کی تعلیمات کی روشنی میں آج دنیا نے جو ترقی کی ہے اس پہ ریسرچ و تحقیق کر کے دنیا کے سامنے لائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کو یہ ایک آدھ نقطہ علی کی زندگی کا سمجھ کے اس دنیا کو بتا سکیں کہ جس کی محبت اور ولایت سے ہم متمسک ہوئے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد اس سے کوئی افضل و برتر نہیں۔ عزیزان گرامی، میں اختصار کے ساتھ پھر وہی چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہی گزارشوں کی توجہ فرمائیے کہ شاید ہم کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کر سکیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چند دنوں میں میڈیا پہ جس طرح بھی، جتنا بھی، جیسے بھی کوئی حصہ ڈال سکیں، لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ دنیا والوں یہ علی کا 1400 سالہ یوم شہادت ہے، یقین جانیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کی زندگی کا ایک پہلو نورانی پہلو ہے، خلقت انوار پہ ہم بات نہیں کرتے، جب یہی انوار صلب آدم علیہ السلام میں منتقل ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ان انوار مقدسہ کی وجہ سے اللہ جو مقام اور رتبہ عطا کرتا ہے، پہلے دن سے ہی اللہ نے اپنے ان چنے ہوں کے مقام اور رتبوں کو واضح کرنے کے لیے اپنے سب سے پہلے خلیفہ کے سامنے ملائکہ کو سجدہ ریز کر دیا۔ علی جیسے امام ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے رسول اللہ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا ہم افضل ہیں یا فرشتے؟ تو رسول اللہ مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی ہم افضل ہیں، فرشتے کہاں ہم سے افضل؟ پھر ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرنے کا اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کیونکہ صلب آدم میں ہمارے انوار موجود تھے، ہمارے انوار کی وجہ سے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا گیا اور آدم جو وہ مسجود ملائکہ بنے۔ جی یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کوفہ میں یہ سجدہ ہوا
مسجد کوفہ وہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جہاں پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور وہی مسجد کوفہ آدم کا گھر بھی تھی، نوح کا گھر بھی تھی، ابراہیم بھی وہاں پر آئے، باقی انبیاء بھی وہاں پر آتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے، اور پھر ہر ایک کے حوالے سے اس مسجد کی عظمت بڑھتی گئی۔ میں پچھلی دفعہ جب مسجد کوفہ میں حاضر ہوا تو وہاں کے جو محتمم منتظم تھے وہ اسپیشلی مجھے زیارت کراتے کراتے جب حضرت نوح علیہ السلام کے مقام پہ لے کے گئے تو مجھے متوجہ کر کے کہتے ہیں، شیخ جانتے ہو کہ اس مسجد کی عظمت کیا ہے اور اس مقام کی عظمت کیا ہے؟ یہ مقام نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل فی بیتی آمنا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معاف بھی کر دے، اس کو امن و امان بھی عطا کر دے۔ یہ دعا قرآن کا حصہ ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس وقت ہم نوح کے گھر میں کھڑے ہیں، اور نوح کے گھر میں کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی حضرت نوح کی دعا کا حصہ بن گئے، اور نوح وہ نبی ہے کہ جس کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو مسجد کوفہ جو ہے وہ جگہ جگہ پر ایسے آثار اور ایسے عجائبات لی ہوئے، کہیں پر مقام ابراہیم ہے تو کہیں پر مقام نوح علیہ السلام ہے، کہیں پر حضرت آدم کا مقام ہے تو کہیں سرکار مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور انوار خمسہ انوار اہل بیت جو صلب آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے، ولادت ہوئی، اور یہ اعزاز علی بن ابی طالب کو ظاہری زندگی میں وہ نصیب ہوا جس کا خاص طور پر رسول اللہ نے تذکرہ کیا تھا کہ اے علی، کچھ فضائل تو ایسے ہیں جو باقیوں کو بھی ملے ہیں، خدا نے مجھے بھی عطا کی، لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ نے اس پوری کائنات میں تمہیں عطا کیے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کو بھی وہ عطا نہیں کیے، اور ان میں سے تیرا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ وہ فضیلت ہے، نہ تم سے پہلے کسی کو ملی ہے، نہ تمہارے بعد کسی کو ملے گی۔ اس کعبہ میں ولادت کے حوالے سے تیری یہ فضیلت منفرد ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ جیسا سسر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ایسا سسر اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا نہیں کیا۔ خدیجہ الکبریٰ جیسی خوش دامن اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ایسی خوش دامن مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا فاطمۃ الزہرا صدیقہ کبریٰ فی العالمین جیسی معصومہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ اللہ نے تمہیں بطور زوجہ کے عطا فرمائی ہے، ایسی زوجہ اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں فرمائی۔ اور پھر جنت کے جوانوں کے سردار حسنین جیسے بیٹے تمہیں عطا کی ہیں، مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کی۔ پوری ایک کتاب ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں نے شروع کیا بھی گیا تھا قم میں، تو ایک کتاب خانے سے نظر آئی، کسی بندہ خدا نے وہ فضائل اکٹھے کیے ہیں کہ جو صرف علی کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ کچھ اس کا ترجمہ شروع کیا ہے کہ ہم اس کو اردو زبان میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فضائل و مناقب کے حوالے سے اتنا کچھ عطا کیا کہ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا جب علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ سب چپ ہو گئے، کسی نے کچھ کہا کہ آپ کا داماد، کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی، کسی نے کچھ۔ جب سلیمان سے پوچھا کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اصحاب نے فوراً حضرت سلیمان نے فارسی پہ زبان کسرہ شروع کر دی، سلیمان کیا کہہ رہے 24 گھنٹے علی کے ساتھ رہتے ہو؟ رسول خدا نے فرمایا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ سلیمان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرو؟ اگر اس نے یہ کہا ہے تو پھر اس سے وجہ تو پوچھئے۔ اس نے جو کہا کہ میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا یہ کون ہے، پھر سلیمان سے پوچھئے کیوں نہیں وہ جانتے، کیوں نہیں پہچانتے؟ تو پھر تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ سلیمان تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے، مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا سوائے اللہ کے اور سوائے علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا اور نہ پہچان سکے گا سوائے اللہ اور علی کے۔ جب آپ نے کہہ دیا تو میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟
طالب علیہ السلام صلوات. تو علی کا مقام اور رتبہ تو یقیناً کما حق کو جیسے پہچاننے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے. اور واحد شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے جن کو اللہ نے بھی فضائل عطا کیے، جن کو رسول اللہ نے بھی فضائل عطا کیے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ رکھ لیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں رکھ لیا ہے، تو جو کچھ اللہ نے مجھے تیرے بارے میں بتایا ہے میں وہ کچھ بتا کے جاتا کہ تم جہاں سے بھی گزرتے لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو علی کا کمال یہ کہ سب سے پہلی فضیلت جوف کعبہ میں آپ کی ولادت ہے، جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی. دوسری جو منفرد فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، 3 دن کعبہ میں رہے، اپنی ماں کی زیارت بھی نہیں کی. آنکھیں کھولی، آنکھوں نے سب سے پہلے جس چہرہ مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سید رسول خاتم الانبیاء کا چہرہ ہے. 3 دن تک کعبہ میں رہے، ماں کے لیے جنت سے کھانے آتے رہے، لیکن علی نے کھانا نہیں کھایا. اگر دنیا میں سب سے پہلی غذا اگر دہن مبارک امیر المومنین علیہ السلام میں کوئی پہنچی تو لعاب دہن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ لعاب کی عظمت تھی. رسول اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اللہم لحمی و دمہم دمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے. یہاں پر خون کی بات نہیں ہو رہی، یہاں گوشت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا کہ جو لعاب دہن رسالت علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک میں ڈالا گیا اس کی برکت یہ تھی کہ آغوش رسالت میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اس وقت مجھے علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے دوں گا، فرقان والوں کو اس طرح قرآن کے جواب دوں گا کہ ہر کتاب پکار کے کہے گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہ عین حق ہے. اور سورہ مومنین کی پہلی آیتیں پڑھ کے بتا دیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن ناطق قرآن نے مومنین کی صفات کو پڑھ کے سورہ مومنین کی پہلی آیتیں پڑھ کے رسول اللہ کو سنا کے بتا دیا کہ یہ سب برکت ہے آپ کے لعاب دہن مبارک. وہ ابن عبداللہ ابن عباس جس کو مفسر قرآن کہتے ہیں، اشارتاً واقعہ عرض کرتا چلو، اس کو مفسر قرآن کا لقب دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا تشریف فرماتے کھجوریں کھا رہے تھے، گٹھلیاں پھینک رہے تھے، تو ان کے ذہن میں خیال لیا کہ اگر مجھے لعاب دہن رسالت کی تر گٹھلی مل جائے تو مجھے بہت علم کا خزانہ مل جائے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہ گٹھلی نہ پھینکنا، مجھے دیجیے. آپ کے چہرے کو دیکھا، اس کے حوالے کر دی. اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحم دہن مبارک سے لعاب دہن سے گٹھلی لی اور اس کو چوس لیا. اس چوسنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عالم قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن بن گئے. تو میرے بھائیوں اگر وہ گٹھلی چوس کے معلم قرآن، مفسر قرآن بن سکتے ہیں تو جن کا پورا وجود لعاب دہن رسالت سے پروان چڑھا تھا وہ ناطق قرآن نہ بن جائے تو اور کیا. ظاہری تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو یاد رکھیے یہ کلیہ قاعدہ ذہن میں رکھ لینا، الامام امام ولو کان صبیا. امام امام ہی ہوتا ہے بے شک وہ آغوش مادر میں ہی کیوں نہ ہو. اور امیر المومنین علیہ السلام کا تو یہ فرمان موجود ہے کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، جس سے رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو علی فرماتے ہیں میں اس وقت ولی خدا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھا. جی
آج بھی سما ٹی وی میں اس بات پہ اشارتاً بہت اچھا پیغام کیا کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے اسلام لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان علی ہیں. جی بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ علی پہلے مسلمان نہیں ہیں، علی تو پیدا ہی مسلمان ہے. علی پہلے مومن نہیں ہے، علی تو امیر المومنین پیدا ہوئے تھے. قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کوئی سورت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ان تمام مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب. اور پھر تربیت، مربی کون؟ سید الرسل، خاتم الانبیاء. انداز علی نے خود بتا دیا کہ میری تربیت کیسے ہوئی. کہا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتا ہے، علی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اسی طرح چلتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ چلتا تھا. نہج البلاغہ میں خود ایک مثال دے کے سمجھاتے کہ رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح میری گھٹی میں ڈالا، میرے منہ میں ڈالا، جس طرح کبوتر دانا توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے. اور پھر شہادت کی رات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے 1000 باب علم تعلیم کیا، جن میں سے میں نے ہر باب سے کئی ہزار باب اجتہاد کیے. تو یقیناً علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے. اور یہ متواتر علماء فقہاء نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا کا یہ فرمانا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، جسے علم چاہیے وہ بھی دروازے سے آئے اور جسے حکمت چاہیے وہ بھی دروازے سے آئے. وہ شہر علم و حکمت میں محمد مصطفیٰ ہوں اور اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، دروازے سے داخل ہونا ایک مرتبہ، اور پھر جب جائیں گے تو پھر دروازے سے نکل کے جائیں گے تو دوسری مرتبہ پھر آپ کو دروازہ دیکھنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی ماننا پڑے گا دربار رسالت میں آنے والا ایک مرتبہ آتا ہوگا لیکن علی کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوگا. اعلان نبوت کا مرحلہ آیا. سب سے پہلی دعوت ذوال شیرہ، لیکن اس سے پہلے کے مناظر حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میری مسجد الحرام کے سامنے ہی دکان تھی، تاجر تھے. ایک شخص میرے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ سرکار محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ کوئی عبادت شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آتی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے، ان کے پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے. پھر دیکھتا ہوں کہ ایک اور بچہ آتا ہے، وہ پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ کہا کہ یہ میرا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں تمہارے لیے دین لایا ہوں، کتاب لایا ہوں. اور ان کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہے نا، یہ ان کی بیوی ہے، ہماری یہ بہو ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ بھی ان پر ایمان لائی ہے. اور جو دائیں جانے بچہ کھڑا ہے نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور جو دوسرا ساتھ کھڑا ہے نا، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا عقیل ہے، جس کو ابو طالب نے خاص طور پر کہا ہوا ہے کہ جو تیرا بھائی محمد کرے تم نے ویسا ہی کرنا. جی تو جو پہلے دن نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نیا اسلام لائیں گے یا پیدا ہی؟ اور پھر یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھیے، رسول اللہ کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وہ یہودی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں، وگرنہ وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے احکام اسلام جاری ہوں گے. مثال کے طور پر یہ معاشرہ ہے، خدا نخواستہ ہمارے اس پارک میں ایک بچہ جو ہے وہ گرا پڑا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا محلہ ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کس کا بیٹا ہے، کون نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا محلہ ہے. بے شک وہ کسی کافر کا بیٹا ہو لیکن اس پر حکم اسلام جاری ہوگا. عزیزان گرامی، بہرحال ان کے ایمان کے بارے میں بات کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ان کے ایمان کی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق. جن کی محبت ہی عین ایمان ہو.
جو کل ایمان بن کے کل کفر کے مقابلے میں جائیں، ان کے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے امانت بڑی حساس چیز ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امانتیں جو اہل ہیں ان کے حوالے کیا کر، جو ان کی حفاظت کر سکے۔ تو جو ہے رسول خدا وہ امین تھے پورے عرب میں، پوری دنیا میں، کہ جن کے پاس آپ کے دشمن کافر اور مشرک، آپ کی جان کے دشمن، آپ کے خاندان کے دشمن، آپ کے مشن کے دشمن تھے، لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو خود سوچو وہ ابو طالب کتنا بڑا امین ہوگا جس کے پاس اللہ نے اپنی امانت محمد مصطفیٰ رکھی تھی۔ عظمت سرکار ابو طالب علیہ السلام صلوات۔ عزیزان گرامی، جہاں تک تعلق ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ و فضائل و مناقب کا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ قدم قدم پہ تعارف کروائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا دعوت ذوی العشیرہ کا اہتمام ہوا۔ کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں۔ جی میرے گھر میں ایک میرا دشمن، میرے نظریے کا دشمن، میرے عقیدے کا دشمن اگر آ کے یہاں میرے خلاف کوئی کام کرنا چاہے، میں تو قطعاً اجازت نہیں دوں گا۔ جی اگر کوئی زبردستی بھی گھوسا ہے تو میرا سارا محلہ میری مخالفت کرے گا، بلکہ خود آ کے ان کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ یہ یہاں کیوں کر رہا۔ لیکن اگر کچھ تھوڑا بہت میرے دل میں کوئی نرمی، کوئی گنجائش، کوئی چیزیں ہوگی تو کہوں گا چلو کوئی بات نہیں۔ تو ابو طالب کے گھر میں سب سے پہلی دعوت ہو رہی ہے، پھر ایک دن نہیں ہے، دوسرے دن بھی ہوئی، تیسرے دن بھی ہوئی، پھر خالی لوگ آئے نہیں ہے، ابو طالب نے کھانا بھی پکایا ہے، اچھے سے اچھا پروٹوکول بھی دیا ہے، ان کے شایع نے شان پروٹوکول دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ محمد تم کیا کہنا چاہتے ہو، بلکہ آخری دن یہ کہا کہ جب ابو لہب نے بکواس کی نا تو اس کو یہ کہہ گا، اس کو جب یا آپ رکا نے بکواس بند کرو، میرے بیٹے جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کہتے رہو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہیں کوئی یہاں کچھ نہیں روک سکتا۔ اس دعوت میں بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تیسرے دن یہی ارشاد فرمایا کہ آج جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا، جو میری پشت پناہی کرے گا، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کل وہی میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وسیع ہوگا۔ جتنے لفظ اس معانی کا احاطہ کر سکتے تھے رسول اللہ نے وہ سارے بیان فرما دیے، وزیر بھی کہہ دیا، خلیفہ بھی کہہ دیا، وسیع بھی کہہ دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب یہ تھا۔ جتنے اس معاشرے میں الفاظ اس معانی کو ادا کر سکتے تھے وہ سارے ادا کر کے بتا دیا کہ اگر تم وسیع کی بات کرو گے تب بھی علی میرا وسیع ہوگا، تم ولی کی بات کرو گے تب بھی میرا ولی علی ہوگا، تم خلیفہ کی بات کرو گے تو میرا خلیفہ علی ہوگا، اور تم اگر وزیر کی بات کرو گے تو میرا وزیر علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اور یہ کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، حدیث کسا میں تو آپ ہر شب جمعہ ہر روز پڑھتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب آتے تو رسول اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ یا اخی و یا وسیعی و یا خلیفتی و یا وزیری، یہ سارے لفظ رسول اللہ نے یہاں بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ابہام اور شکوک و شبہات دور کر رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ دنیا کا علی کے معاملے میں اشتباہ کا شکار نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو میری؟ جب تھک جائے تو مجھے بتا دینا، صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ عزیزان گرامی سلامت رہے، جزاک اللہ خیر۔ یقیناً عزیزان گرامی مکی زندگی ہے تو علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی جان نثاری اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ علی پوری زندگی میں چین سے نہیں سوئے، سکون سے نہیں سوئے۔ فرماتی ہیں پوری زندگی میں اگر علی سویا ہے تو صرف ایک رات سویا، اور وہ شب ہجرت۔ اور سونے کے پیچھے ریزن کیا تھا، دلیل کیا تھی؟
علی ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا تھا، علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کئی مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے موت سے اتنی محبت ہے جتنا شیر خوار بچے کو اپنے ماں کے پستانوں سے محبت ہوتی ہے۔ علی کو موت سے ڈراتے ہو، لیکن فرماتی ہے کہ شب ہجرت اس لیے میں سویا، اتنا سویا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کل امانتے اہل امانات کے حوالے کر کے فاطمیات کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا، میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جب تک تم آ نہیں جاؤ گے۔ کہا آج مجھے یقین تھا کہ جب تک میں مدینہ پہنچ نہیں جاتا موت علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی، ساتھ ساتھ تربیت بھی چل رہی اور دفاع کا بچپن کے واقعات بہت سے موجود ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہجرت تک جو حالات نے یکلک کروٹ بدلی، وہ یکے بعد دیگرے دو محسنوں کے اس دنیا سے چلے جانے کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یاد رکھیے ان دونوں تینوں ہستیوں کے احسانات کو سرکار مصطفیٰ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکے۔ لولا سیف علی ومال خدیجہ تبا حمایت ابا طالب لما تقدم الاسلام، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، اسلام کبھی آگے بڑھتا ہی نہ۔ اور علی کی تلوار کہیں ایک جگہ نہیں چلی، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مدنی زندگی شروع ہوئی، اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھا، بستی قباء میں بیٹھ کے وہاں ایک مسجد قباء تعمیر کر دی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنا دی، اسی انتظار میں کہ اتنے میں علی آ جائیں گے، ہم علی کے آتے آتے اللہ کا گھر تعمیر کر لیں گے۔ اصحاب مہاجرین انصار کے درمیان مواقعات قائم کی، تاریخ انسانیت کا وہ منفرد واقعہ تھا کہ مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا، اور ان لوگوں نے بھائی چارے کا وہ مظاہرہ کیا کہ اپنی جائیدادیں ان کے حوالے کر دے، لو میرے بھائی یہ میری جائیداد ہے، جتنا تم لینا چاہتے ہو لے لو۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کہا ان میں سے جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنا دیا اور مجھے تیرا بھائی بنا دیا ہے۔ لیکن جب یہ بھائی بھائی بنا چکے تو باقی رہ گئے تھے صرف علی ابن ابی طالب۔ جب چہرے پہ کچھ ناراحتی کے آثار نظر آئے، علی پریشان کیوں ہو یا رسول اللہ، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا؟ تو مسکرا کے فرمایا اگر کسی کو تیرا بھائی نہیں بنایا تو میں بھی کسی کا بھائی نہیں بنا۔ سنو، یہ سارے دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھائی ہے تو آخرت۔ دیکھو مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، مدینہ منورہ میں کافروں کی تعداد تھی جو اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے تھے۔ یہودی موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مکہ والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، رسول کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو جب آہستہ آہستہ مراحل طے ہوتے گئے، جنگیں ہوتی گئیں اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا پورا کنٹرول آ گیا، اور وہ لوگ جو ڈر کے مارے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، تو ایک تیسرا گروہ وجود میں آیا جو منافق کہلاتا ہے۔ ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ بلکہ میں نے اس حدیث کو مکمل کر کے بیان کر دیا کہ مولانا صرف اتنا نہیں بلکہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ الْحَرَامِ أَوْ وَلَدُ الْحَيْضِ، کہ اے علی تیرا دشمن اگر کوئی ہوگا تو یا منافق ہوگا یا حرامی ہوگا یا ایام حیض کی پیداوار ہوگا، اس کے علاوہ تیرا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث قدسی بیان کر دی
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی تھی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی، جہنم میں بھیجنا تو دور کی بات ہے، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یاد رکھیے تو علی کے فضائل، علی کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محبت علی کا اثر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس دل میں رائی کے برابر بھی موجود ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ بھی بالآخر جنت میں ہی جائے گا، جہنم اسے اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ عزیزان گرامی، یقیناً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ علم کے حوالے سے دیکھو تو علی باب مدینۃ العلم ہیں، رسول اللہ کے بعد پوری کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ علوم علی بن ابی طالب، افسوس کہ دنیا آج تک اس کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکی، کاش اس پہ کوشش ہوتی، یونیورسٹیوں میں چیئرز قائم کی جاتی، اس پہ ریسرچ کی جاتی، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہوتی۔ علی کے جہاد کا تعلق ہے، علی کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ جنگ بدر سے لے کر یہ 17 رمضان کو جنگ بدر تھی، تاریخ اٹھا کے دیکھی، آپ نے کیا، پرائے کیا۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 70 کافر واصل جہنم ہوئے، ان میں سے 35 یا 36 علی بن ابی طالب کی تلوار سے واصل جہنم، اور علی کے ہاتھوں قتل ہونے والے ہندا کا بھائی تھا، ہندا کا چچا تھا، ہندا کا بھتیجا تھا۔ ہندا یزید کی دادی تھی، اور وہی احد و بدر کے زخم تھے جو علی کی اور اولاد علی کی دشمنی کا باعث بنے، اور جس کی بڑاس اس پہ غیرت تھے۔ دربار میں اہل بیت کے سامنے اس طرح نکالی تھی کہ آج میرے احد و بدر کے مقتول ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح خاندان رسالت سے انتقام لیا۔ ایک دن ایک شخص نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو، خاندان کے دشمنوں کو نہ صرف امان دی تھی بلکہ ان کے گھروں کو امان گاہ بنا دیا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ انہوں نے اس کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا، کیا سلوک کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤ فلاں شاعر کے اشعار سنو، 20 کے نام سے اس کا نام ذکر کیا۔ کہتے لے کہ میں صبح صبح اس کے دروازے پہ چلا گیا کہ آج رات جو تم نے شعر کہے ہیں نا وہ مجھے بتاؤ۔ کہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ اشعار تو ابھی میں نے کہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کہ مجھے خواب میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھیجا کہ میں تیرے وہ اشعار جا کے سنوں۔ میں نے یہ اعتراض کیا تھا علی پہ، تو علی نے مجھے کہا کہ تمہارے شعر سنو۔ جب وہ شعر پڑھے تو اس کا آخری مصرع یہ تھا کہ ظرف میں جو چیز ہوتی ہے وہی کچھ نکلتا۔ یہ بنی ہاشم کا اور ہمارا ظرف تھا کہ قاتلوں کو بھی معاف کر دیا کہ جاؤ تم جہاں جانا چاہتے جاؤ، اور یہ ان کا ظرف تھا کہ ہم سے چن چن کے انتقام لیتے رہے۔ عزیزان گرامی، علی کے میدان جہاد کی تعلیمات بھی اپنی جگہ پر رہے کہ جہاد کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ علی نے نہ صرف وہ متعارف کروائے، ان پہ عمل بھی کر کے دکھائے۔ علی نے حکومت کر کے دکھائی، اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے جن میں آج تک دنیا کوئی تبدیلی نہیں لا سکی۔ آج بھی اقوام عالم اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں کہ علی کا دیا ہوا نظام حکومت ایسا نظام حکومت ہے کہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کی خوبیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے علی بن ابی طالب کی حکومت کا۔ آج بڑا ایک عجیب نکتہ، کسی نے سوال کیا کہ کسی نے علی سے یہ کہا تھا کہ سارے فضائل آپ کو خدا نے دے دیے ہیں،
لیکن تم خلافت میں چوتھے مقام پہ آئے. کہا کہ یہ علی کی بصیرت تھی. مسکرا کے فرمایا کہ یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے. آدم سب سے پہلے نبی تھے لیکن سید الانبیاء آخری نبی ہیں. جو فضیلت اللہ نے محمد مصطفیٰ کی جو پہلوں کو نہیں دیا, پہلے بعد ہونا ضرورت نہیں ہے, اصل کمالات اور فضائل کا ہونا ضروری ہے. تبھی تو علی نے کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے. تو سب نے کہا تھا آپ مانتے ہیں آپ کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے, آج تخت و تاج کو آپ کی ضرورت ہے. اور امام جہاں بھی بیٹھ سے اس کا تخت, اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں. ایسا نے گرامی علی نظام عدل دیا. آج بھی ججز کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے. جسٹس صاحب تشریف فرما ہے, وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہی ضابطہ اخلاق ہے جو آپ نے اپنے اس مکتوب میں دیا تھا کہ قاضی ججز کیسے ہونے چاہیے, ان کی ضروریات کا کیسے خیال رکھا جائے, انہیں کیسے فیصلے کرنا چاہیے, حکمرانوں کو ان کی پشت پناہی کیسے کرنی چاہیے, ان کی بنیادی سہولتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ جتنا بھی کڑوے سے کڑوا سخت سے سخت بھی انصاف مہیا کرنا چاہیں تو انصاف مہیا کرنے میں انہیں کسی خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے, کسی لالچ کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہو. علی کا نظام عدل اور اس کی عملی تصویریں, یہی چیز تو علی کی شہادت کا باعث بنی تھی. جب مجبور ہو کے مسلمانوں نے علی کے مسند خلافت پہ بٹھا دیا تو پہلے دنوں میں دو بزرگ آگے یہ امید لے کر کہ پہلی خلافتیں جو ہیں وہ تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازتی تھی, ہمارے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے, چلو علی سے جا کے ذرا اور بڑا مطالبہ کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت بیت المال کا حساب کتاب لکھنے میں بیت المال کے تیل سے چلنے والا چراغ جلا کے بیٹھے ہیں. جب وہ دو بزرگ آ گئے تو اس چراغ کو خاموش کر دیا اور وہ چراغ جو علی کے ذاتی تیل سے جل رہا تھا اس کو روشن کر کے کہا کہ ہاں بھی کیوں آئے ہو. تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے چند لمحے بیت المال کا تیل جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے, وہ بیت المال سے ہمیں اضافی وظیفے دیں گے. کہا چلو مطالبہ تو کر کے دیکھیں کہ ہمیں شریک خلافت کر لو. کیا تم غلط دروازے پہ آ گئے ہو؟ جہاں شریک خلافت کوئی نہیں ہو سکتا, اضافی بیت المال دے دو کہ اتنا ہی دوں گا جتنا رسول اللہ دیا کرتے تھے. اور یہ علی ابن ابی طالب کی خاصیت تھی. سابقہ خلفاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے تھے, بیت المال میں خزانے میں اشرفیاں درہم و دینار موجود ہوتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب تھے, اس وقت تک اپنے بستر پہ نہیں جاتے تھے جب تک بیت المال کی آخری اشرفی اور آخری درہم بھی مستحق تک نہ پہنچا دیا جاتا تھا. جب رات کو سوتے تھے تو مطمئن ہو کے سوتے تھے کہ آج کی امانتیں میں نے اہل امانات تک پہنچا دی. عزیزان گرامی, علی کی جنگیں کچھ رسول اللہ کی زندگی کی وہ اپنی جگہ پر ہے, کچھ رسول اللہ کے بعد ہے جو مسلمانوں نے علی کو چین نہیں لینے دیا. علی خود کہتے ہیں المظلوم, مجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. علی کے القاب میں سے ایک لقب مظلوم اول ہے, مظلوم کائنات ہے علی ابن ابی طالب. جنگ خندق ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی تھی. اس جنگ میں آپ کو سر اقدس پہ ایک ضرب لگی تھی. رسول اللہ نے علی کو اس ایک ضرب کی قیمت تو دے دی اور اس کے بعد زارو قطار رونا شروع کر دی. یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ کافروں کے خلاف فتح ہوئی ہے, خوش ہونا چاہیے. ہاں علی میں خوش ہوا ہوں, لیکن تیرے سر اقدس پہ یہ لگنے والی ضرب نے مجھے ایک اور ضرب یاد دلا دی. اس ضرب میں تو تم بچ جاؤ گے, لیکن وہ ایسی ضرب ہوگی جو تمہیں حالت سجدہ میں, حالت روزہ میں, حالت نماز میں, حالت مسجد میں لگے گی, تم اس پر نہیں ہو سکو گے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک پیغام یاد رکھیے, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے.
وہ علی جو فاتح خندق ہے، فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح حنین ہے، فاتح خیبر ہے، ساری جنگوں کا ہیرو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد علی کے گھر کو جلایا جاتا ہے، علی چپ ہے. علی کے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے، علی چپ ہے. بنت رسول کو شہید کیا جاتا ہے، علی چپ ہے. علی کا حق چھین لیا جاتا ہے، علی چپ ہے. لوگ کہتے ہیں یا وہ بات غلط ہے یا یہ بات غلط ہے. نہیں بھائی، وہ بھی سچ تھا، یہ بھی سچ ہے. مجھے اور آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ برداشت کر سکیں. علی کی ساری قربانیاں صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر تھی. میں اس بات کو ایک واقعے کے ساتھ آغا صاحب عرض کیا کرتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں دو عورتیں ایک جھگڑا لے کر آئی. دعوے دار تھی ایک بیٹے کی، وہ کہتی تھی میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی تھی میرا بیٹا ہے. مولا کے پاس فیصلہ لے کے آ گئی تو مولا نے بڑا سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ لے لے. کوئی بھی تیار نہ تھی. جب دیکھا نا کوئی بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے تو کمبر سے کہا کمبر ذرا میری تلوار لے کے آؤ. تلوار کا سننا تھا، جس کا حقیقی بیٹا تھا. تڑپ کے کہتی ہے یا امیر المومنین تلوار کیوں منگا رہے ہو؟ کہا اس کے دو ٹکڑے کر دوں گا، ایک تجھے دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا. جب یہ سنا نا تو حقیقی ماں تڑپ کے کہتی ہے مولا اسی کے دے دو، ہے تو میرا بیٹا نا، زندہ رہے گا تو مجھے کبھی نہ کبھی تو مل جائے گا. لیکن جس کا نہیں تھا کہتے کہ ہاں یا علی مجھے منظور ہے. بالکل یہی حالت تھی عزیزان گرامی رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب کی. علی اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، اپنے محسن بیٹے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، اپنی زوجہ فاطمہ کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، زہرا کے فدق کے لیے تلوار نکالتے ہیں تو دین دو ٹکڑے ہوتا ہے. علی نے یہی سوچا دین بچہ بے شک ان کی گود میں رہے، وارث تو ہم ہیں نا، مالک تو ہم ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو ہمیں واپس مل ہی جائے گا. بڑے تلخ واقعات و حالات اور لمحات علی ابن ابی طالب نے دیکھے، اور جس دن آپ کو مجبور کر کے حکومت کی عنان خلافت سونپی گئی تو ممبر پہ آ کے سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا اس کے لفظ یہ تھے کہ الحمدللہ علی احسان قد راجع الحق علی مکانے. میرے اللہ تیرے احسان پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا. ایک ہی جملے کے ساتھ تمام معاملات کو حل کر دیا کہ آج سے پہلے جو کچھ تھا علی کی نظروں میں وہ حق نہیں تھا. جی اگر تلوار نکال لیتے اسلام ختم ہو چکا ہوتا. آج جیسا بھی ہے واپس تو آ گیا نا. اور اس لیے ارشاد فرمایا تھا اگر مجھے حالات نے اجازت دی تو میں اسلام کو اسی حالت میں پلٹا دوں گا جس حالت میں رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا. لیکن علی کو اتنا الجھا دیا گیا کہ علی کی وہ خواہش پوری نہ ہو سکی. رسول اللہ کی زندگی کے بعد اصول و ضوابط تو یہ تھے کہ جو خلیفہ عادل کا انکار کرے، جو خلیفہ راشد با اصطلاح اس کے خلاف جنگ کرے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن افسوس ایک ام المومنین کے بھائی کو ماموں بنا لیا، اور جس ام المومنین کو سب سے زیادہ چاہنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اس کے بھائی محمد ابن ابی بکر کو کوئی ماموں ماننے کو تیار نہیں. قصور کیا تھا کہ محمد ابن ابی بکر جو ہے اس نے آغوش امیر المومنین میں تربیت پائی تھی. وہ علی کا پروردہ تھا، علی کا چاہنے والا تھا، تو اصل دشمنی علی کے ساتھ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت پہ آپ نے گریہ کیا اور بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ مصر تو فتح ہو گیا لیکن میرا محمد جو ہے وہ قتل ہو گئے. عزیزان گرامی زہرے کے علی کے حالات و واقعات اور فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. چند کلمات جو ہیں وہ آج کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں.
علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، لیکن کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے استقبال کرنے والے لوگوں کو یہ مخاطب کر کے فرمایا تھا، کوفہ والوں مجھے دیکھ لو، جس ابا کبا اور جس امامے کے ساتھ میں کوفہ میں داخل ہو رہا ہوں، جس دن کوفہ چھوڑ کے یہاں سے جاؤں، اگر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہو تو مجھ سے حساب مانگ لینا کہ میں تمہارے بیت المال سے کچھ لے کے جا رہا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ علی نے تمہارے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ اور کوفہ میں بیت المال علی ابن ابی طالب، دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ کوئی کوفہ کا یتیم ایسا نہیں تھا جس کو علی نے یہ کہنا رکھا ہو کہ کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میرے بابا نہیں ہے، کہنے کہ میرے بابا علی۔ ابا حاضر الامہ علی کے القاب میں سے کیے کہ اس امت کے باپ ہیں علی۔ بے بگان سے کہہ رکھا تھا یہ نہ کہنا کہ تمہارا شوہر نہیں ہے، تمہارا کفیل، تمہارا سرپرست اور تمہاری ضروریات زندگی مجھ علی ابن ابی طالب کے ذمہ ہے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو گھر میں دودھ نہیں ملتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا پر تو کم از کم دیکھا ہوگا، اخبارات میں روایات پہ ملتا ہے، جب علی کو طبیبوں نے یہ کہا نا کہ علی کو دودھ ملایا جائے، علی کو دودھ کی ضرورت ہے، اور یہ خبر علی کے بیت الشرف سے کہیں باہر نکل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے دودھ کے پیالے بھر کے علی کے دروازے پہ کھڑے، کبھی رات کی تاریکیوں میں کھانا پہنچانے والے، دودھ پہنچانے والے، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائے۔ لیکن جب علی کا جنازہ گھر سے نکلا تو پیالے زمین پہ پھینک کے چھوٹے چھوٹے بچے رو کے یہ اظہار کر رہے تھے کہ آج ہمیں دودھ لا کے دینے والا دنیا میں نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، یہ راتیں جیسے کہ میں نے شروع میں مقدمۃ عرض کی تھی، خاندان اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت کی راتیں تھی۔ علی ابن ابی طالب کے پیچھے خوارج جو ہیں وہ دن رات لگے ہوئے تھے کہ علی کو کسی وقت قتل کر دیا جائے، لیکن موت سے نہ ڈرنے والا علی کبھی ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ ایک دن رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا کہ جب اصحاب گھوڑوں پہ سوار ہیں، تلواریں نیاموں سے نکالی ہوئی ہیں، یا علی زمانہ خطرناک ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے گھر کا پہرا دیا کریں، جب مسجد میں جائیں آپ کے ساتھ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، مجھے علی کو موت کا کوئی ڈر نہیں۔ ایک بات یہاں میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ مصیبت کے کلمات عرض کرنے سے پہلے۔ اس وقت ہمارے سٹیج پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ مجھ سے اچھی طرح باخبر رہیں۔ کچھ ایسی چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے جس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہودی نے آ کے سوال کیا وہاں کوفہ میں کہ مسلمانوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ خدا نے کہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ کہاں کہا ہے قرآن کریم میں؟ کیا تمہارا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ سر چکرا گیا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے 3 دن کی مہلت دیجیے، ہم جواب دیں گے۔ 3 دن سوچ و بچار کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو اسے قتل کر دو، اس نے خدا کی کتاب کی توہین کی ہے اور رسول اللہ کی اور اللہ کی توہین کی ہے، یا کتاب سے یہ آیت نکال دو۔ سلیمان فارسی اٹھے، کہا کہ ادھر آؤ بھائی، میں تمہیں وارث علم نبی کے پاس لے کے چلتا ہوں، ان کے پاس تیرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ علی کے دروازے میں پہنچے تھے کہ وہ یہودی نالائن اتار کے گھر میں داخل ہوا چاہتا تھا کہ اندر سے علی ابن ابی طالب اعلان کرتے، سلیمان کیا وہ سائل کو لے کے تم پہنچ گئے ہو؟
تو روایت میں اس نے جوتا پہننا شروع کر دیا، کہا کہ جو میرا نام جانتا ہے، میرے سوال کو جانتا ہے، میرا جواب بھی جانتا ہوگا، اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، اپنے سوال کا جواب لے کے جانا۔ کہ تیرا یہی سوال ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ کہا ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار اللہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جتنے بھی پیدا کرے گا ان کا خالق علی ہوگا، ان کا خالق اللہ ہوگا، وہ سب اس کی مخلوق ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ علی ان کا خالق ہوگا، علی ان کا رازق ہوگا، وہ سارے مخلوق ہوں گے۔ یاد رکھیے، علی کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، خدا نے وہ کمالات عطا کیے جس کا ہم احاطہ تک نہیں کر سکتے، لیکن جتنے بھی کمالات بڑھتے جائے، بڑھاتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، ذہن میں یہ رکھنا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں علی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نا عبد من عبید محمد، کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں، اور وہ محمد مصطفیٰ جو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور تسبیح و تقدیس میں اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، اور معبود کہتا ہے کہ اے میرے عابد اپنی عبادت میں کمی کر دے، تیرے پاؤں کے ورم میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ علی و اہل بیت رسول کو مخلوق کی حد پہ رکھ کے دیکھو، جتنا مرضی علی کے فضائل بیان کر لو تم احاطہ نہیں کر سکتے، علی کے علم کا، علی کے اختیارات کا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ علی نے وضو کیا، علی نے غسل کیا، یا آپ نے مفاتیح الجنان میں کتابیں پڑھا ہوگا کہ جمعے کا غسل بھی سنت ہے، اور فلاں بھی سنت، اور فلاں بھی واجب ہے، فلاں بھی واجب ہے۔ رسول اللہ بھی وضو کیا کرتے تھے، علی بھی وضو کیا کرتے تھے، اہل بیت بھی پنجتن پاک میں وضو کیا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے رفعون حدث کے مباح عبادت کو حدث دور چلا جائے۔ اہل بیت اطہار تو وہ ہیں کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کے مقام عظمت طہارت تو اس وقت واضح ہو گیا تھا جب مسجد کے احکام نازل ہوئے، تمام اصحاب کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجدوں کے باہر نکال لو، اگر مسجد کے صحن میں کوئی دروازہ کھلے گا تو صرف علی و بطول کا دروازہ کھلے گا، جنہیں مسجد اور مصلی کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتا۔ کیا علی وضو اس لیے کرتے تھے نجس ہو جاتے تھے؟ رسول اللہ وضو اس لیے نہیں، اگر وہ وضو کر کے ہمیں نہ دکھاتے، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے؟ احتکام احکام کے لیے اس پہ عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سکھانے کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں نا ہر روز، یہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے نا، قرآن ہے نا، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تو اسے مدد مانگتے؟ جی نہیں، اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میرے بندو، مجھ سے کیسے باتیں کرنی ہے، اس طرح مجھ سے ہم کلام ہونا۔ دعائیں کمائل پڑھتے ہو، اللہم اغفر لی ذنوب التي تحت لسان مولا علی علیہ السلام کی دعا ہے، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو شرف قبولیت سے محروم کرتے، وہ گناہ معاف کر دے جو میری عصمت کو داغدار کرتے، وہ گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں۔ یہ کیا علی گناہگار تھے؟ یہ جو جتنی قسمیں بیان کیا کہ نعوذ باللہ من ذلک، علی یہ سارے گناہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، گناہوں کی قسمیں ہمیں بتائی دی کہ ان گناہوں کو کہ مرتکب ہو گئے تو یہ سزا ملے گی، اور پھر کس سے دعا مانگی ہے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ مگر معصوم کا استغفار گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلندی درجات کے لیے تو جو ہے۔ یاد رکھیے امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا دن اہل بیت نبوت کے لیے اور شیعہ نے آل محمد کے لیے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مصیبت کا دن تھا، اور روایت کے راستے کے خاندان اہل بیت کے گھروں سے اس طرح چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی جس طرح اس سے پہلے رسول اللہ کی رحلت پر ہوئی تھی۔ لیکن چند دنوں کے بعد اگر عید آ رہی ہے تو عید بھی محمد و آل محمد کی سنت ہے، ان کا حکم ہے، اور اس عید کو
اللہ نے محمد و آل محمد کے لیے عید قرار دیا ہے۔ آپ 24 گھنٹے روئیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر نماز میں کربلا کا رخ کر کے حسین مظلوم کو سلام کر کے روئیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ نماز کے دوران غریب کربلا کو یاد کر کے آنسو بہا لیں، تمہاری نماز کی معراج ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز کو آپ ایک روایت میں بدل کے کہیں کہ نہیں اب عید کے دن ہمیں عید نہیں کرنی، اس لیے کہ آل محمد کی بیٹیاں جو ہیں وہ 9 دن پہلے یتیم ہوئی ہیں، غم اپنی جگہ پر ہے، حکم معصوم پہ عمل اپنی جگہ پر ہے۔ پھر 9 ربیع الاول کو چھوڑ دو جشن منانے۔ جی 8 کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، 7 کو جناب زہرا سلام اللہ کا محسن شہید ہوتا ہے، 28 کو رسول اللہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 9 ربیع الاول کو تو ہم جشن مناتے ہیں، اس وقت یہ کلیہ قاعدہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے ایک ذہنوں میں چیز ڈال دی کہ مولا کا 10واں آ گیا لہذا جی ہم نہیں۔ میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 7 سفر کو ولادت ہے، خاموشی سے گزر جاتی کہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کے بابا کی ولادت ہوئی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی دل کا غمگین ہونا اور بات ہے۔ مومن کے بارے میں جس نے مولا کا فرمان ہے کہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، دل اس کا زخمی ہوگا، دل اس کا ہر وقت دکھی ہوگا، لیکن چہرے پہ اس کے مسکراہٹ ہوگی۔ تو لہٰذا ہم اگر خوشی مناتے ہیں تو آل محمد کی خاطر، غم مناتے تو آل محمد کی خاطر۔ ان کے ہاں خوشی ہو، ہمارے گھر میں جنازہ ہو، ہم خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو، ان کے ہاں جنازہ ہو، ہم ان کی صف عزا بچھاتے ہیں کہ ان کے ہاں غم ہے، خوشی ہے تو میرے گھر میں ہے نا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اس قسم کی روایات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ علوم محمد و آل محمد اور روایات محمد و آل محمد اور سنن محمد و آل محمد کو تبدیل کر دیا جائے۔ مصیبت اپنی جگہ پر، نجف کے لکھنؤ کے بہت سے علماء یہاں بزرگان جانتے ہوں گے کہ محرم میں امیر المومنین علیہ السلام کے دن کے جلوسوں میں اس شرط پہ شرکت کرتے تھے کہ نوحہ نہ پڑھا جائے۔ جو چپ کے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں نا، چپ تعزیہ، اصل اس کی روایت یہ ہے کہ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں تصنع ہوتی ہے، حقیقت تھوڑی ہوتی ہے اور بناوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں اشعار پڑھنا مکروہ ہے۔ کہ صرف یا علی یا حسین ماتم کرتے جاؤ، ہم اس کی قیادت کریں گے، آگے چلیں گے، کیونکہ نوحہ ایک شعر و شاعری کا کام ہے اور شریعت نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، لہذا رات کو پڑھو، روزے کے وقت نہیں پڑھا جائے گا۔ تو احکام اسلام جو ہیں، شریعت کے یہ فتاوی ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو ایک کہ ہم اخباری ہو گئے اور وہ اصولی ہو گئے، بھی اصول کی بنیادی اخبار ہے۔ اگر خبر نہیں ہوگی تو اصول کوئی اصول نہیں ہوگا۔ اصول میں سب سے پہلے قرآن کو لیا جاتا ہے، اور قرآن میں اگر حکم نہیں ملتا تو فرمان رسول اور ائمہ اہل بیت کے فرامین کو لیا جاتا ہے۔ یہ فرامین کس نے جمع کر کے ہمیں دیے؟ انہی علماء نے نا، جن کے خلاف ہم زبانیں آج دراز کر رہے ہیں۔ اگر ان علماء کی کاوشیں نہ ہوتی، ان کی دن رات کی زامتیں نہ ہوتی، تو یہ مولانا الفقی شیخ صدوق نہ تمہیں دیتے، کون تمہیں دیتا؟ یہ تہذیب الاحکام اگر شیخ توسی علیہ رحمت تمہیں نہ دیتے، کون تمہیں دیتا؟ اصول کافی شیخ کلینی اگر جمع کر کے تمہیں نہ دیتے تو کہاں سے تم یہ احکام لیتے؟ تو یہ کتب اربعہ حدیث کی باقی کتابیں انہی علماء کی زامتوں کا نتیجہ ہے، جن کو اگنور کر کے ہم نعرہ لگا رہے ہم اخباری ہیں۔ انہیں پتہ نہیں اخباری کہتے کسے۔ کوئی خبر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی جانچ پڑتال نہ کر لی جائے۔ ایک دفعہ کربلا میں مناظرہ ہو گیا، وہاں یہ پرانی بحثیں کو نئی باتیں نہیں ہیں، اخباریوں اور رسولیوں میں جھگڑا ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، حرم مولا عباس میں توجہ ہے نا جی؟ تو اصولیوں نے کہا کہ دیکھو جی مولا عباس کے ذریعے کو ہم بوسہ دینا عبادت سمجھتے ہیں، آنکھوں سے لگانا سعادت سمجھتے ہیں، سینے سے لگانا باعث سے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اخباری جو ہے نا یہ کہتے ہیں مولا عباس کے ذریعے کو بوسہ دو گے منہ نجس ہو جائے گا، ہاتھ لگاؤ گے ہاتھ پلیت ہو جائیں گے، سینے سے لگاؤ گے سینہ نجس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت اور خبر موجود ہے کہ لوہا نجس ہے اور مولا عباس کے ذریعے لوہے کی بنی ہوئی ہے۔
اور لوگوں نے ڈنڈے پکڑ لیے تمہاری ایسی تیسی، تم کون ہوتے مولا عباس کے ذریعے دے؟ تو بات یہ کہ یہاں پر وہی روایت کی درایت بھی چاہیے، اس کی جانچ پڑتال بھی چاہیے کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ بنی امیہ نے، معاویہ نے کتنی لاکھوں حدیثیں گھڑی تھی جی، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ بخاری شریف کی اتنے لاکھوں میں سے اتنی حدیثیں چنی، تو ایک محقق ٹی وی میں بیٹھا، وہ کہہ رہا تھا یار میرے سامنے بخاری کی بات نہ کیا، کتنی عمر تھی اس کو، 29 سال میں تو پڑھنے کے لیے کیا، سوتا بھی ہوگا، جاگتا بھی ہوگا، روٹی بھی کھاتا ہوگا، پیشاب پخانہ بھی کرتا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اس کو جتنی حدیثیں جمع کی ہیں ایک حدیث کے لیے 5 منٹ چاہیے، اگر جمع کیا ہے تو کم از کم 600 سال اسے چاہیے، کہاں اس کی اتنی عمر اتنی روایتیں بنا دی اس نے؟ تو یہ عقل ہے، یہ بصیرت ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی اس قسم کی چیزوں پہ ذرا توجہ دیجیے۔ ہم اس میں پڑھتے جعلت لمحمد وآل محمد عیدا وذخرا وکرامتا وشرفا ومزیدا، دعا میں یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، اللہ تو نے اس دن کو محمد وآل محمد کے لیے عید کا دن بنایا ہے، شرف کا دن بنایا ہے، عزت کا دن بنایا ہے، بزرگی کا دن بنایا ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی جو غم کا دن ہے غم مناؤ، ٹکا کے غم مناؤ، اور جو آل محمد کی خوشی کا دن ہے ان کی رضا کے لیے خوشی مناؤ۔ باقی رونا نہ رونا وہ آپ کا اپنا کام ہے، لیکن ایک روایت کو تبدیل کر کے اس کو ایک رسم و رواج کا نام دے کے منانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، آپ کو واضح احکام ملتے ہیں شریعت کے، اس پہ عمل کیجیے۔ لیکن نے کیوں قربانی دی تھی؟ نماز کے لیے نا، حالت نماز میں شہید ہوئے نا، روزہ بھی تھا، پہلے شہید محراب مسجد ہے اس کائنات میں علی بن ابی طالب۔ حسن شہید ہوئے روزے کی حالت میں، حسین شہید ہوئے حالت سجدہ میں، علی تو کل 19 کی صبح کو خدا کے حضور یہ کہتے ہوئے نظر آتے، میرے اللہ جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے میرے اللہ تیری جہنم کے ڈر سے میں نے عبادت نہیں کی، نہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے جب پوری دنیا میں تمہیں عبادت کے لائق پایا تو صرف تیری ذات کو پایا، اس لیے تیرے حضور سجدہ کیا۔ جاتے ہو نا کربلا زیارت کے لیے مشہد مقدس، ادھر مولا کے ہاں زیارت پڑھتے ہو، زیارت پڑھنے کے بعد سجدہ گاہ ڈھونڈ رہے ہو تو جی میں نے 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت زیارت کی تلقین کیوں فرمائی آئے میں معصومین نے؟ تاکہ معصوم کی قبر کی زیارت کر کے نہ تمہارے ذہن میں بات آئے نہ دشمن کے ذہن میں بات آئے کہ تم قبر کی پوجا کرتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاتے ہو، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے ائمہ اہل بیت کی تو قربانیاں اسی کے لیے تھی۔ رسول اللہ نے غلو سے منع کیا، امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ جس بات پہ محنت کی وہ غلو کا خاتمہ تھا۔ امیر المومنین نے فرما دیا کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، مجھے حد سے بڑھانے والا، مجھے حد سے گھٹانے والا۔ عزیزان گرامی، اور پھر عالمی تناظر میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ باخبر ہیں کتنی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، ہمارے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری وحدت ختم ہو جائے۔ خدا را یکجہتی کی طرف آئیے اور ان مسلمہ روایات کو، ان چیزوں کو مت ترک کیجیے اور اس میں کسی قسم کی تحریف کرنے کی اجازت نہ دیجیے۔ حالت یہ تھی کل ہم نے قرآن کانفرنس کی ہے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن کریم سب کے سامنے رکھا ہے۔ کتنے ہمارے مومنین تھے اس قرآن کانفرنس میں؟ میرے خیال میں آخر پہ جا کے 10 سے ہوئے ہوں گے۔ کتنی مرتبہ ہم نے اعلان کیا، کہاں گیا رسول اللہ کا فرمان کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں اہل بیت، پھر میں رسول ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ اب بھی چند دن باقی ہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے لگاؤ پیدا کیجیے۔ علی ناطے کا قرآن تھے، علی عمل کرتے تھے، علی کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا، علی عمل کر کے بتاتے تھے یہ قرآن ہے۔
ٹائم نہیں میرے پاس صورت تھا. تو اس لیے عزیزان گرامی ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے. امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو آج تو نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. وہ دن گزر گئے کتابوں کی خاک چھاننے والے جی, لیکن کتاب کی احتیاج ختم نہیں ہوتی. بہرحال اس پہ ہمیں توجہ دینا ہے, اس کو دیکھنا ہے اور اس سے پیغام لینا ہے. خالی ایک روایتی طور پر گزر کے نہیں جانا. ائمہ معصومین کی سیرت میں ہمیں آج کے حالات کے تناظر میں زندگی گزارنے کا پیغام ہے ہمارے لیے. ہمیں وہ پیغام حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. امیر المومنین مظلوم کائنات, کائنات میں یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ اعلان فرمایا تھا 19 کی صبح کو, فزت برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. لوگوں کو اپنی کامیابی پہ شک ہو سکتا ہے, کائنات کی واحد شخصیت علی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا. اور ستارے صبح جو طلوع ہو رہا تھا اس کو مخاطب کر کے گواہ بنا کے کہا تھا, گواہ رہنا زندگی بھر علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں پایا. ایسا گرامی بڑی محبت سے, بڑی چاہت سے علی نے اپنی بیٹیوں کو مدینہ سے بلایا. بیٹوں سے کہا تھا میری بیٹیوں کا بڑا خاص خیال رکھنا, آرام دہ محمل بنانا. جس وقت میری زینب کہے سفر کرنا, جس وقت کہے تھک گئی ہونا, تو وہی قافلہ روک دینا. اپنے عباس بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے کبھی قافلے کے آگے چلے جانا, کبھی پیچھے چلے جانا. اگر کوئی تیز رفتار سوار آ رہا ہو نا تو اس سے کہنا یہ راستہ چھوڑ دو, اس راستے پر علی و بطول کی بیٹیاں اپنے بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں. وہ شریف ذاتیاں تھیں علی کی بیٹیاں کہ راوی کہتے ہیں کہ مدینہ میں علی کی بیٹیوں کا میں ایک لمبے عرصے تک پڑوسی رہا, لیکن ایک دن بھی میں نے بطول ذاتیوں کی آواز نہیں سنی. اور جب زینب کلثوم اپنے بابا سے کہتی تھی کہ ہم اپنے نانا کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں, تو علی کہتے بیٹے ذرا چاند کی تاریک راتیں آنے دو, پھر میں تمہیں اپنے نانا کی قبر پہ لے کے جاؤں گا. جب تاریک راتیں آ جاتی نا تو کہتے کہ ذرا حسن دیکھ کے آؤ, تیرے نانا کی قبر پہ کوئی زائر تو موجود نہیں ہے. اور تسلی کرنے کے بعد جب چلتے تو آگے خود ہوتے, دائیں حسن ہوتے, بائیں حسین ہوتے, ساتھ بہنوں کو لے کے جب پھر اپنے نانا کی قبر پہ ان کو پہنچاتے تو کہتے ذرا رک جاؤ, میں تمہارے نانا کی قبر کا چراغ خاموش کر لوں. تو حسن پوچھتے بابا سوائے ہمارے تو کوئی بھی نہیں ہے. کہا بیٹا ہو سکتا ہے کوئی اچانک ظاہر آ جائے اور اس کی نظریں میری زینب کے سائے پہ پڑ جائے, میں علی برداشت نہیں کر سکتا. کوفہ میں جب پہنچی تھی تو اعلان کر دیا تھا, او کوفہ کے زن و مرد کوئی بھی آج گلی کوچہ میں نظر نہ آیا, علی بطول کی بیٹیاں پہلی مرتبہ کوفہ میں آ رہی. حسن سے کہا تھا جب پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا. حسن نے اطلاع کی, کوفہ کے باہر جا کر اپنی بیٹیوں کا استقبال کیا. زینب کلثوم کے اونٹوں کی مہاریں پکڑ کے علی جب کوفہ کے گلی کوچوں میں داخل ہوئے نا, تب بیٹیوں کو بتا رہے ہیں بیٹا اس بازار کا یہ نام ہے, اس چوک کا یہ نام ہے, دربار کو یہ راستہ جاتا ہے, بازار کو یہ راستہ جاتا ہے. زینب تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے بازار و دربار کے راستے کیوں بتلا رہے ہو, میں نے کوئی بازاروں میں آنا ہے. ہاں بیٹا حالات جیسے نہیں رہتے, ہو سکتا ہے تمہیں آنا پڑے. تیری ماں بھی تو دربار میں گئی تھی نا. تو کہتی بابا ٹھیک ہے میری ماں گئی تھی, لیکن میری ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا, میرے تو 18 بھائی ہیں, میرے تو 18 بھائی ہیں, بھلا کسی کی مجال ہے کہ مجھے دربار میں لے کے جائے. اور جب گھر پہنچی تو کوفہ کی عورتیں درخواستیں لے کر آ گئی تھی, ہم تیری بیٹیوں کی زیارت کرنا چاہتی ہیں,
فرمایا میری بیٹیاں تھکی ہوئی ہیں، چند دن آرام کرنے دو، پھر آنا زیارت کی اجازت دوں گا۔ جب آرام کر چکی نا اور اجازت لینے کے لیے آئیں تو فرمایا ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں، ایک ایک کر کے جانا، کیونکہ میری بیٹیوں نے کبھی بھیڑ نہیں دیکھی۔ جو بھی جاتی خوش ہوتی، جب واپس لوٹتی تو روتے ہوئے نہیں، یہ پوچھنے پر مجبور ہے کوفہ کی عورتوں روتی کیوں ہو؟ کہ جب جاتی ہے تیری بیٹی ایک مرتبہ سر سے چادر اتار کے کہتی ہے مجھے اس حالت میں ذرا دیکھ لو، ہو سکتا ہے مجھے پھر کوفہ آنا پڑے تو میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ بابا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ 19 کی رات، پوری رات علی کبھی مصلی عماد پہ جاتے، کبھی بحرا کے آسمان کا رنگ دیکھتی ہے، کبھی مصلی پہ جاتی ہے۔ وہ امام عادل، وہ امیر کائنات، جب ام کلثوم نے دسترخوان پہ نمک اور دودھ رکھ دیا روٹی کے ساتھ، بیٹا ان میں سے ایک چیز اٹھا لو، بابا کوئی زیادہ چیز ہے؟ اللہ اکبر، کیا پیغام دیا بیٹا کہ تم چاہتی ہو تمہارا بابا روزے قیامت کافی دیر تک رزق حلال کا حساب و کتاب دیتا رہے؟ فرمایا حلال میں حساب و کتاب ہے، حرام میں عقاب ہے۔ اور کہا کہ دودھ رکھ لو، شاید قاتل کے کام آ جائے، کسی مہمان کے کام آ جائے۔ اور جب روانہ ہونے لگے تو بطخوں نے آ کے چونچوں سے آپ کا لباس پکڑا۔ زینب کو مخاطب کر کے کہا بیٹا یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اگر ان کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکو نا ان کو آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر، جسے حیوانوں کی اتنی فکر ہے اس کی بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ مسجد پہ پہنچے، بغیرت خارجی ملعون ازلی کئی لالچ لے کر جو بغیرت آیا تھا، چھپ کے امیر المومنین پہ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں حملہ کرتا ہے۔ امام المتقین کا سر اقدس 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا کہ جبرائیل نے وسط آسمان میں دوہا پڑھا کہ لوگوں علی ابن ابی طالب امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اور پھر ماتم کر کے کہتا ہے کہ دین کے ستون گر گئے، ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، ابن ام مصطفیٰ قتل ہو گئے، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے، پوری کائنات میں کوہرا بپا ہے۔ کوفہ کے در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگ گئے۔ حضرت اور یہ نوحہ جبرائیل کا زینب و کلثوم نے بھی اپنے گھر میں سن لیا۔ علی کو جب صاحب سہارا دے کر گھر کی طرف لا رہے تھے نا، تو گھر کے قریب پہنچو تو کہا میرے صاحب تم واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا ہم آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ کہا نہیں تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں تم پہ خوش ہوں۔ جب اصرار کیا نا تو کہا نہیں، گھر قریب آ چکا ہے، میری بیٹیوں کو میرے زخمی ہونے کی خبر مل چکی ہے، میری زینب و کلثوم میرے غم میں رو رہی ہوگی، ان کے رونے کی آوازیں ہو سکتا ہے تمہارے کانوں پہ پڑے، مجھے علی کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں تمہارے کانوں پہ پڑے۔ وہ ازاداروں آؤ مولا سے پوچھے یا امیر المومنین آج تو اپنے اصحاب کو اجازت نہیں دے رہے، کل یہی کوفہ کے بازار اور دربار ہوں گے، تیری بیٹیوں کو خطبے دینا پڑے گے۔ گھر پہنچے، کہا مجھے مصلی عبادت پہ لیٹا تھا۔ ایک سے ایک معالج بلایا کیا۔ ام البنین کا بیٹا عباس کبھی اس دیوار سے ٹکر دیتا ہے، کبھی اس سے لیتا ہے۔ میں نے بھائیوں کی منتیں کرتی ہیں، بھائیوں کوئی جتنا سے جتنا مہنگا طبیب بھی منگوانا پڑے طبیب منگوا لو، ہم پردیس میں یتیم ہو جائے گی۔ آج کے دن جب طبیب آیا نا، آپ کے زخم کا جب معائنہ کیا تو اس وقت علی کو کہتے یا علی کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لو، اب تیرے بچنے کی امید ہے باقی۔ یہی وہ موقع تھا عزیزان گرامی جو میں نے شروع میں کلمے عرض کیے نا، جب یہ خبر حسن نے سنی نا تو اتنا چیخ چیخ کے روئے
ہچکی بن گئی۔ علی نے حسن کو بھی حوصلہ دیا، بیٹا صبر کرو، کوئی بات نہیں، انسان پہ یہ مصیبت کے وقت آتے رہتے۔ حسین آئے، حسین زاروں قطار روئے جا رہے، علی حسین کو بھی صبر دلا رہے، حوصلہ دلا رہے۔ لیکن جب زینب و کلثوم آئی نا زاداروں اور بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو علی کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس وقت زینب کا حوصلہ نہیں دلا سکے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ازاداروں، بیٹیوں کو آج اپنی زندگی میں روتا ہوا برداشت نہیں کر سکے، کربلا کے میدان میں یہ تیری زینب و کلثوم جب مقتل کے باہر کھڑے ہو کے نوحے پڑھ رہی ہوں گی، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر، وصیتیں کی۔ اور شیعہ علی نے جو سب سے پہلی وصیت کی، تقویٰ کی وصیت کی، پھر نماز کی وصیت کی، پھر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے کی وصیت کی۔ وصیتیں کرتے کرتے پھر بنو عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، خبردار، تلوار نیام سے نکال کے قتل امیر المومنین کے نعرے بلند کر کے لوگوں کا قتل عام شروع نہ کر دینا۔ اگر میں زندہ رہا تو ولی الدم میں ہوں، میں قصاص لوں یا میں دیت لوں یا میں اس کو معاف کر دوں، اور اگر شہید ہو جاؤں تو حسن تم نے ایک ضرب اس کو لگانی ہے، اس لیے کہ اس ملعون نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عادل تھا علی، جو اپنے قاتل کے بارے میں بھی عدل دیکھ رہا ہے، دیکھنا چاہتا۔ وصیتیں کی کہ حسن مجھے غسل دینا، حسن تو مجھے کفن پہنانا، حسن تو مجھ پہ نماز جنازہ پڑھنا، حسن حسین بیٹا میری جنازے کی پائنتی اٹھا لینا، اگلے پائے رہنے دینا، خود اٹھانے والے کے اٹھا لیں گے، اور کوفہ سے باہر نجف کی طرف چل پڑنا، جہاں جا کے اگلا حصہ جھکنے لگ جائے نا، سمجھنا کہ وہیں پر میری قبر ہے، وہیں رکھ دینا میرا جنازہ۔ اللہ اکبر، عزادارو، امیر المومنین کی روح پرواز کیا، خانوادہ عصمت و طہارت پہ وا محمد و علی کی صدائیں بلند ہوئی۔ زینب و کلثوم ماتم کر رہے ہیں، عباس دیواروں سے ٹکرے لے رہے ہیں، جناب ام البنین حجرے میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ عزادارو، امیر المومنین کے بیٹے حسن نے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، اور وصیت کے مطابق جنازہ اٹھا کے چلے۔ عزادارو، یہ صرف علی کا جنازہ نہیں تھا، رسول اللہ کے جنازے میں بھی لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ آج علی کا جنازہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی اتنے مسلمان نہیں تھے، تبھی تو علی کا ہم جنازہ اٹھا کے دنیا کو بتاتے ہیں۔ کاش ہم ہوتے تو ہم علی کے جنازے کو کندھا دیتے۔ بھائی جنازہ لے کے چلے، عزادارو سرزمین نجف کے حوالے بابا کا جنازہ کیا۔ عزادارو قبر پہ لیٹ لیٹ کے واہ اباتا واہ علیہ واہ محمدہ کا ماتم کیا، صدائے بلند کی۔ شاہ